رات کو میری طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی، تو پھر بچے جو ان سے آئیں گے ٹانگیں شانگیں دبا رہے تھے، کیونکہ ٹانگوں میں شوگر کی وجہ سے بہت شدت کا درد ہے، اور دوائی آپ کو پتہ ہے بہت کم ہے میری۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے۔ ہم لوگ بھی خیر خیریت سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں حفظ و امان رکھے، اور آپ کی دعاؤں کے ساتھ ہمارے گھر میں بھی حفظ و امان رکھے۔ میں بازار جا رہی تھی، ذرا کہیں کام تھا مجھے بہت ضروری، میں نے چیک اپ کے لیے جانے کے لیے، تو میں نے جہاں پہ چیک اپ کے لیے جانا تھا وہ میں تھوڑی سی دیر کے لیے چیک اپ کے لیے ہو کر آئی ہوں، ایک ٹیسٹ کروا آئی ہوں، باقی تھوڑا سا ٹیسٹ رہ گیا جو رات کو میں جاؤں گی تو پھر چیک اپ ہوگا۔ تو پھر واپسی آ رہی تھی تو میں نے کہا چلے تھوڑا سا سامان لے لوں گھر کے لیے، تو سامان لے کر آئی ہوں، اور میرے ایسے لگ رہا ہے کندھوں میں کچھ ہو رہا ہے، حالانکہ میں رکشے پہ آئی ہوں، مگر پھر بھی طبیعت نہیں ٹھیک ہو رہی ہے کہ آپ میرے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ میں ان کے آپ کے ساتھ تھوڑا سا جیسے وہ لوگ بناتے ہیں آپ کو دکھائیں، بتائیں کہ آج کل ہمارے گھر میں کیا چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ گھر میں سبزیاں وغیرہ سب کچھ ختم ہوئی ہوئی ہیں گی۔ آلو کل سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری نند کے گھر سے آئے ہیں، کل عروج نے آلو دھو کے نا سب صحیح کر کے رکھ دی ہیں۔ پیاز بالکل بھی گھر میں نہیں ہے گی، میں اب پیاز لے کر آئی ہوں، ٹماٹر لے کر آئی ہوں، یہ دیکھیں جی، لہسن لے کر آئی ہوں، ہری مرچیں وغیرہ لے کر آئی ہوں، اور میں گاجر لے کر آئی ہوں اور مٹر لے کر آئی ہوں، تاکہ میں آرام سے کوئی سبزی بنانی ہو تو میں بنا لوں۔ مجھے ابھی سمجھ کچھ بھی نہیں آ رہا۔ یہ دیکھیں جی، ساری سبزیاں میں نے جو ان سے آئے گی وہ نکال لی ہیں گی، اور جی یہ ٹماٹر ہری مرچی یہ میں نے کہ دھو کے فریش کر کے نا، میں دھو کے نا ان کو پھر میں فریج میں رکھ دیتی ہوں۔ اور یہ مٹر ہیں، یہ 100 روپے کلو مل رہے تھے تو یہاں پر ہماری گلی میں، مگر وہاں پر 80 روپے کلو تھے، پھر میں آدھا کلو میں ان کے مٹر لے لوں۔ آلو مٹر گاجر بھی پک سکتی ہے، آلو مٹر گوشت بھی پک سکتا ہے، میں گوشت بھی لائی ہوں، اور جی میں نے کہ لہسن وغیرہ سب کچھ لے کر آؤں تاکہ گھر میں جو چیزیں ہیں وہ ختم ہو جائے۔ ابھی نمک مرچوں والے ڈبے بالکل خالی ہو چکے ہیں، میں ان کے ڈبے نمک مرچیں بھی لاؤں گی، مگر ایک ہی دم تو نہیں سارا کچھ لا سکتی۔ یہ جی میرے خرگوش ہیں، میں خرگوشوں کو ڈالوں گی، کاٹ لیے ہیں میں نے اچھی طرح۔ صبح جی میں چیک اپ کروانے کے لیے جب گئی ہوں نا، آپ کو پتہ ہے صبح صبح چیک اپ کروانے کے لیے جاؤ تو پھر گھر کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے گا، تو صبح میں برتن وغیرہ نہیں دھو کر گئی تھی، واپسی اب آئی ہوں، بچوں کو آنے کا ٹائم بھی ہو رہا ہے، کھانا بھی بنانا ہے میں نے، اور ہمت ایسی ہو رہی ہے کہ بس دل کر رہا ہے لیٹ جاؤں، کندھے ٹوٹ رہے ہیں، ایسے لگ رہا ہے کہ کندھوں میں نا ہمت جواب دے چکی ہے، جتنا بھی کام ہو سکتا تھا کر رہی ہوں، تو میں نے کہا چلیں برتن دھو لوں، تھوڑے سے برتن رہ گئے ہیں، میں برتن دھو کے پھر فاطمہ آئے گی تو اندر کا کام کر لے گی، میرے سے نہیں کام ہو رہے گا۔ کل کپڑے دھوئے ہیں نا، اس کی وجہ سے کندھوں میں درد رہ گیا۔ اب شام 7 بجے کی ہم لوگوں نے ٹائم لیا ہے گا ڈاکٹر سے، جو ٹیسٹ رپورٹیں وغیرہ ہیں وہ کروا کے ہم جائیں گے، پھر شام 7 بجے ان کی بات کے لیے شام 7 بجے تو میں چیک اپ کے لیے جاؤں گی۔ آپ لوگ میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا کہ یرکان ہو بھی صحیح تو مگر کم ہو، پہلے تو ہو ہی نہ، اگر ہو بھی صحیح تو کم ہو، میں ہمت کر کے جاؤں بھی صحیح، تو میں پریشان ہو کے نہ واپسی آؤں۔ میرے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں، ہر کسی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کہ بڑے بھی ہو جائیں تو ان کے لیے ماں باپ سب کچھ ہے ان کے لیے، تو مگر آپ لوگ میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا، بار بار کہہ رہی ہوں آپ کو، تاکہ میں جو ان سے آئے گا بیماری سے، ایک بیماری کو تو میں جھیل رہی ہوں، دوسری بیماری کی میری ہمت نہیں ہے جھیلنے کی، مگر جو اللہ نے دیا ہے اب اس کے ساتھ کیا کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو بیماری دیا اب اس کو ختم کیسے کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ اللہ تعالیٰ ساتھ کے ساتھ ہمارا ساتھ بھی دیں، ہمت کر کے میں جاؤں گی آج، اور آپ لوگوں کو بار بار کہہ رہی ہوں میرے لیے دعا ضرور کیجیے گا، تاکہ میں جب واپسی آؤں تو پریشان ہو کر واپسی نہ ہوں، اگر بیماری ہو بھی صحیح تو کم سے کم ہو، تاکہ میں اس کا علاج آرام سے کروا سکوں۔ آپ لوگ میرے لیے اتنی تو دعا کریں گے نا، کیونکہ میں آپ لوگوں کی کچھ لگتی تو نہیں ہوں، پھر بھی ہر کوئی اب ہر کسی کے لیے دعا ضرور کرتا ہے، اور آپ لوگ میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ میرے ساتھ رہیے گا۔ برتن میں نے دھو لی ہیں گے۔ کل جی ہم لوگ گئے تھے، کل میری بہن وغیرہ آئی ہوئی تھی یہیں پہ، میری 2 بہنیں جو ان سی ہیں گی، ہم کٹھے ہی رہتے ہیں گے ایک ہی گلی میں، تو چھوٹی بہن جو ان سی ہے گی نا، سب سے بڑی سی چھوٹی جو ان سی ہے گی، وہ آئی تھی یہاں پر کل میرے بھائی کے گھر، تو بھائی کے گھر آئی تھی تو میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بڑی بہن کو پتہ تھا، پھر انہوں نے کہا کہ کل کیوں بیٹھی ہو اکیلی، آ جاؤ یہیں پہ آ کے ہمارے ساتھ ہی بیٹھ جاؤ، پھر میں وہیں پہ بیٹھ کے گئی، تو پھر وہ بھابھی نے کھانا ہی بنا لیا تھا، پھر وہیں پہ کھانا شانا کھا کے ہم لوگ پھر شام کو ہی آئے تھے، تو میں اللہ حافظ آپ لوگوں کو کل نہیں کر پائی،
آپ کو لگ رہا ہوگا میری طبیعت جو سی ہے گی فریش نہیں ہے گی، اب رپورٹیں جب تک نہیں صحیح آتی ہیں گی، جب تک ٹیسٹ نہیں پورے مکمل ہو جاتے، جب تک وہ کہہ رہے ہیں کوئی بھی علاج نہیں چل سکتا آپ کا، تو گولی جو کھا رہی ہوں وہ کہہ رہی ہیں یہ گولی آپ کو راس نہیں آ رہی ہے گی، تو اسی کی وجہ سے گھر کے حالات بہت زیادہ مشکل میں آئے ہوئے ہیں۔ روز کی 300 کی 400 کی دوائی ایسی ہم لوگ لینے جاتے ہیں کسی ڈاکٹر کے پاس سے، کبھی 500 لگ جاتا ہے، کبھی 400 لگ جاتا ہے۔ سواری آپ کو پتہ ہے ہماری ہے نہیں، بہت مشکل ہوئی ہوئی ہے یہ آج کل۔ کل میں نے پھر چنے منگوائے تھے، وہ ویسے کے ویسے ہی پڑے ہوئے تھے، ہم لوگوں نے بھی شام کو اس سے کھانا تو ہم لوگ وہیں بھابھی کے گھر سے ہی کھا کے آئے تھے، انہوں نے سیویاں بنائی ہوئی تھی، چاول بنائے ہوئے تھے اور گوشت روٹی بنایا ہوا تھا، آلو گوشت اور روٹی بھی تھی ساتھ، پھر ہم لوگ وہیں سے کھا کر آئے تھے۔ شوہر میرے جب رات کو آئے تو وہ حلیم لے کر آئے تھے، تو ہم لوگوں نے صبح چنے منگوائے ہیں، ویسے کے ویسے ہی پڑے ہیں گے، اور مجھ سے چنے کھائے نہیں جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، میں اپنے ہاتھ کی پکی ہوئی چیز نہیں کھا پا رہی۔ جیسے کہ ہوتا ہے کہ نا باہر جاتی ہوں کسی اور کے ہاتھ کی چیز کھا لیتی ہوں، اپنے ہاتھ کی نہیں کھا پا رہی، تو پھر میں بات سے آ رہی تھی، میں نے کہا چلو آلو مٹر گاجر وغیرہ سب کچھ لے لیتی ہوں، جس ٹائم طبیعت ٹھیک ہوئی اسی ٹائم اٹھ کے پکانا شروع کر دوں گی کھانے کے لیے۔ اب میں گوشت بھی لے کر آئی تھی، میں کہ تھوڑا سا گوشت بھون لیتی ہوں، کیا پتہ میں سے کھایا جائے، طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ بیسن والا آٹا بھی میں نے گوندھا تھوڑا سا، وہ بھی میں نے کہ چلو تھوڑا سا آٹا بیسن والی روٹیاں بنا کے کھاتی ہوں، شوگر کنٹرول ہوئی، شوگر 450 سے نیچے آ ہی نہیں رہا میرا، میری طبیعت تو بہت زیادہ ہی بگڑ گئی ہے، پتہ نہیں اب میں اٹھ پاتی ہوں کہ نہیں، کبھی ایسے لگتا ہے کہ یہی ٹائم ہے گا، کبھی ایسے لگتا ہے گا کہ جی حالت بہت زیادہ خراب ہے، اور کبھی بالکل ٹھیک لگتی ہوں۔ کل کپڑے دھوئے ہیں نا، اس کی وجہ سے کندھوں کی وجہ سے کندھوں میں درد بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ جب انسان مشکل میں ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ بہت ساری مشکلیں آ جاتی ہیں، یہ ایک مشکل ختم نہیں ہوتی، دوسری مشکل آ کر گر جاتی ہے اس پہ۔ ابھی تو دوائی میری نہیں مکمل ہو پا رہی، ٹیسٹ میرے مکمل نہیں ہو پا رہے، اب تھوڑی تھوڑی سی محسوس ہوتی ہے گرمی، رات کے ٹائم تھوڑی سی گرمی محسوس ہو رہی تھی، میں نے تھوڑی سی دیر پنکھا چلا دیا، دل گھبرا رہا تھا دوائی کھانے کے بعد، وہ پنکھا چلا کے ہم لوگ 5 منٹ ہی لیٹے ہوں گے کہ پنکھے نے جواب دے دیا، وہ پنکھا ہی خراب ہو گیا، وہ والا تو پہلے ہی خراب تھا، یہ والا بھی خراب ہو گیا ہے گا۔ اب دوائی سے نکلوں گی تو یہ پنکھے کو ٹھیک کروائیں گے، کیونکہ موسم چینج ہو رہا ہے گا، پتہ نہیں چل رہا، کسی ٹائم بھی محسوس ہو رہا ہے ٹھنڈ آ رہی ہے، کبھی پتہ چل رہا ہے گرمی آ رہی ہے، کبھی کوئی کام ایسا کر کے آتے ہیں نا انسان، پھر محسوس ہوتا ہے گا کہ گرمی لگ رہی ہے گی۔ اور آپ لوگ میرے لیے بار بار دعا کر رہے ہیں گے، اللہ تعالیٰ سے اتنی دعا کیجئے کہ میرا جو سا چہرہ ہے گا وہ بالکل سوکھ رہا ہے، بار بار خشک ہو رہا ہے، ایسے دل کرتا ہے کبھی کوئی چیز کھاؤں، کبھی دل کرتا ہے کوئی چیز کھاؤں، مگر کبھی کوئی چیز ہوتی نہیں گھر میں کھانے کے لیے، اٹھ کے بیٹھتی بھی ہوں، بچے سارا دن سکول ہوتے ہیں گے، سارا دن اکیلی بیٹھی رہتی ہوں، کام شام کر کے جتنا ہو سکتا ہے کام کرتی ہوں، بقایا کام سارا فاطمہ ہی کر رہی ہے، مگر مجھے ایسے لگ رہا ہے گا جیسے میرا دماغ ختم ہونے والا ہو رہا ہے گا، جیسے لگتا ہے میں اٹھ نہیں پاؤں گی، کبھی مجھے کچھ ہو جاتا ہے گا، پتہ نہیں میرے پیچھے میری اولاد کا کیا ہوگا، میرے بچے کیا کریں گے میرے بغیر۔ صحیح اس دن میں ٹک ٹاک دیکھ رہا تھا کہ ماں کو مرنے کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اسے یہی پریشانی ہوتی ہے کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ میرے شوہر نے ایسی علیحدہ سی ٹینشن لی ہوئی ہے، کھانا وہ نہیں کھا پا رہے ہیں، پتہ نہیں میں کیسے اٹھ کے چل پاؤں گی، کیسے اٹھ کے کام کروں گی، کبھی بجلی کا بل کی ٹینشن، کبھی گھر کی ٹینشن، کبھی بچوں کی فیس کی ٹینشن، کبھی گھر کی کوئی چیز خراب ہو رہی ہے، کبھی کوئی چیز خراب ہو رہی ہے۔ میں اپنے 3-4 دن سے ولاگ دے نہیں پائی ہوں، اس کی وجہ سے میرے جو ان سے وہ ہیں گے، اتنی اونچائی پہ چلی گئی تھی، پھر واپسی میں نیچے آ گئی ہوں، 3000 پہ ہو چکی تھی، پھر واپسی نیچے آ گیا، سب کچھ مکمل ویسے پھر سے شروع کرنا پڑ رہا ہے۔ پھر کل جو ان سے ایک ولاگ دیا تھا میں نے اپنی سسٹر کے بھابھی کے گھر میں، وہ تھوڑا سا ان کا ولاگ کا مسئلہ بن گیا تھا، تھوڑا سا ان کی محسوس ہو رہی تھی کہ وہ صحیح نہیں آئے گا، انہوں نے کہا ہماری وہ تھوڑی سی ولاگ جو ان سے ہمارے گھر کا ڈیلیٹ کروائیں، وہ کل میں نے ڈیلیٹ کروایا، تو پھر سے میرا ولاگ کی جو ان سے ٹائمنگ واش ٹائمنگ وغیرہ تھی وہ میری کم ہو گئی ہے، بہت مشکل ہے۔ اور ایک سسٹر ہے میری، وہ ولاگنگ کرتی ہیں گی، وہ مجھ سے روز بات چیت میں ہمارے ساتھ رابطے میں رہتی تھی، کل انہوں نے مجھے کہا کہ تھک ہار کے کہتی ہے میرے نہیں لگتا کہ یہ ولاگ چلے گا، میں نے تو تھک ہار کے ولاگنگ ختم کر دیا، تو آپ بھی ختم کر دیں۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ ہمت کریں، اللہ کرم کرے گا، ضروری تو نہیں ہے کہ ہم لوگ کوئی کام شروع کریں فوراً ہی اس کی وہ آ جائے، مگر نہیں ایسا تو نہیں ہوتا، محنت کرنی پڑتی ہے، محنت واقعی بہت ہو رہی ہے اس میں،
ہر چیز کا دکھاتے ہیں، ہر چیز کا بتاتے ہیں، کبھی کوئی دیکھتا ہے کبھی نہیں دیکھتا، تو دل کو بہت مشکل ہوتی ہے، بہت پریشانی ہوتی ہے کہ کیسے ہمارے گھر کا سرکٹ چلے گا، کس طریقے سے ہم لوگ یہ موبائل بھی لیا میں نے اور ولاگنگ بھی نہیں چل رہی، بہت ٹینشن ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ساتھ دینے والا ہے، ہمت مت ہارے، اللہ تعالیٰ ساتھ ضرور دے گا ہمارا۔ اور جی غریبوں کا ہی اللہ ہے گا، جو مشکلوں میں آزمائشوں میں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور آزمانے کی کوشش کرتا ہے اور ہم لوگ ان کی آزمائش میں پورا اترے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ دیں گے، ضرور دیں گے، مگر اللہ تعالیٰ یہ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم لوگ ایک ہی دم جب ہم کسی کے پاس پیسہ آ جاتا ہے، پھر وہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے جو کام کر رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ کر رہے ہوتے ہیں، بھائی آ تو رہی ہے کہ اب یہ چیز چھوڑ دیں، مگر اب نماز بہت ضروری ہو چکی ہے۔ جو حالات چل رہے ہیں گھر کے حساب کتاب سے، اللہ تعالیٰ بس جی ہر کسی گھر میں نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں اور اپنے رب سے مانگیں، رب دینے والا ہے، انسان نہیں دینے والا۔ جب انسان کے حالات خراب ہوتے ہیں تو آپ لوگ کال کریں گے نا، تو آگے سے ادھر سے بھی نہیں کا جواب آتا ہے گا کہ نہیں ہم تو کہیں جا رہے ہیں، تو کسی سے فون پہ بات کرنے کی کال کریں گے تو آپ کو وہ کبھی کال اٹھائیں گے کبھی نہیں اٹھائیں گے، کہیں ان کو پیسوں کی تو ضرورت نہیں ہے، تو یہ چیز بھی ہوتی ہے گی، نہیں ہوتا ہے گا، انسان اپنے ہی پہلے چھوڑتے ہیں پھر غیر چھوڑتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ کسی کے گھر کال کر کے ہم وہیں چلے جائیں، پتہ نہیں ان کے گھر کے حالات کیسے ہوتے ہیں، کیسی مشکلیں ہوتی ہیں ان کے گھر میں، وہ تو ان بیچاروں کو پتہ ہوتا ہے، ہم صرف اپنی مشکل سوچ رہے ہوتے ہیں، دوسروں کی سوچ ہی نہیں رہے ہوتے ہیں کہ دوسرے کی کیا مشکل ہے، ہم لوگ یہ دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کی مشکل آسان کرے، ہر کسی کی مشکلوں کو دور کرے۔ بس جی آپ ہر وقت میرے لیے دعا کیجئے، میری طبیعت ٹھیک ہو جائے، میں ہمت کر کے اٹھ جاؤں، میں کام شام میں لگ جاؤں۔ بچے مجھے دیکھ کے بہت پریشان ہیں، میری پریشانیوں وہ دیکھتے ہیں مجھے تو کھانا نہیں کھا رہے میرے بچے، میرے سے آنکھیں نہیں اٹھائی جا رہی ہیں، پتہ نہیں کوئی آنکھوں کا مسئلہ ہو رہا ہے یا شوگر کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں جی جاؤں کوئی ٹیسٹ کرواؤں، مجھے یہ ٹینشن ہو رہی ہے کہ اندر سے کوئی چیز تو نہیں ختم ہوئی کیونکہ ہم لوگوں نے کبھی کوئی خوراک تو کھائی نہیں، دوائی بھی کھائی تو وہ بھی ایک دن چھوڑ کے ایک دن کھائی۔ ٹینشن بہت زیادہ ہو رہی ہے، آپ لوگ میرے لیے دعا کیجئے گا، میری مشکلیں آسان ہو جائیں، میری پریشانیاں دور ہو جائیں، میں بیماری سے باہر نکل آؤں، میں اپنے بچوں کو سنبھال لوں، اپنے شوہر کو سنبھال لوں۔ اگر میں بھی ٹوٹ گئی، میرے کو ساتھ کچھ بن گئی، یہ گھر بکھر جائے گا، یہ گھر ٹوٹ جائے گا۔ اس دن میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا میں اٹھوں گی، ہمت کروں گی، مگر نہیں ہو پا رہی ہمت، اٹھ کے نہیں بیٹھ پا رہی۔ میرا بھی لوگ جتنا بھی آپ کو دکھاتی ہوں، بات چیت کرتی ہوں، کیونکہ آج کل میں چہل پہل نہیں کر سک رہی، چہک نہیں رہی، آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا، تو بس جی میرے لیے دعا کیجئے، میرے بچوں کے لیے دعا کیجئے۔ مشکلیں تو جو بھی ہیں آنے دیں، مگر میں بچوں کی سر پہ سلامت رہوں، اپنے بچوں کو سمیٹ سکوں، اپنے بچوں کو سنبھال سکوں، اتنی دعا ضرور کیجئے گا۔ میں ابھی سالن بنانے لگی ہوں گوشت کی، ذرا بچے آ جائیں، دہی منگوانی ہے، میں دہی لینا بھول گئی ہوں، تو دہی آ جائے تو پھر میں سالن بناتی ہوں۔ آٹا میں نے گوندھ لیا ہے، بس تھوڑی سی طبیعت خراب ہو رہی ہے، تھوڑی سی ٹھیک ہو رہی ہے، بس کام تو کرنا ہے، بچوں کو تو کھانا دینا ہے نا میں نے۔ آپ لوگ بس میرا ساتھ دیجئے، سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمیں سبسکرائب کر لیجئے، لائک کر لیجئے، شیئر کر لیجئے، اور جی ہمارے ساتھ رہیے۔ اوکے، میں کہ تھوڑا سا گوشت بنا رہی ہوں، میں کہ تھوڑا سا گوشت بنا لوں، لہسن پیاز وغیرہ میں نے بنا لیا ہے۔ دہی میں نے ابھی اپنی دیورانی کے گھر سے لے کے، کیونکہ ابھی تک حسین آیا نہیں ہے گا، حسین آئے گا جب تک گیس نہ چلی جائے، تو میں نے کہا پہلے میں یہ سالن بنا لوں۔ گوشت بھی میں نے اچھی طرح براؤن کر لیا ہے، اچھی طرح میں اس طرح سے براؤن کرتی ہوں، اس کا ذائقہ ذرا سا چینج ہو جاتا ہے گا۔ اب جب اس کو اچھی طرح براؤن کر لیں گے، اس کا پانی بالکل خشک کر لیں گے نا، تو پھر کڑھائی کا ذائقہ بھی ذرا اچھا مزیدار سا آتا ہے گا، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے خشک کر لیا پانی اس کا اچھی طرح، اور اس کے بیچ میں جی میں نے لہسن پیاز، ادرک لہسن پیاز اور ٹماٹر ہو گئے، نمک مرچ وغیرہ جیسے ہم لوگ روز کی روٹین میں ڈالتے ہیں سالن میں، وہ میں ڈال رہی ہوں اس کے بیچ میں مکمل۔ میں تھوڑا سا 2 منٹ کا دوں گی جی اس کو فریش، 5 منٹ کا تو دوں گی لازمان۔ 5 منٹ میں جب یہ مسالہ بالکل گل جائے گا، اس کو بھون کے پھر میں اسی میں ہی دہی ڈال دوں گی، اور جی میں اس کی شیپ دکھا سکی تو ضرور دکھاؤں گی آپ کو۔ ابھی بیسن والی روٹی بھی بنائی ہے، لسی بھی بنائی ہے، اور تھوڑی سی ہم لوگوں نے جو میں نے گوشت بھونا تھا وہ بھی ہے، اور چنے بھی ہیں۔ بچے سارے جو چیز کھا رہے ہیں وہی دے رہی ہوں، مگر میں نے کیا آپ کو دکھا کر اللہ حافظ کر دوں۔ اوکے بائے، ہمارا ولاگ مکمل ہو چکا ہے، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔